نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم اپنے نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا تسلسل کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد سے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس سے پہلے تک ہم 174 باب اور 371 احادیث تک مکمل کر چکے ہیں۔ آج باب نمبر 175 اور حدیث نمبر 372 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلے باب کا عنوان پڑھتے ہیں، پھر آگے حدیث پر گفتگو کرتے ہیں۔ باب نمبر 175 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ہے زمین پر رہنے والوں پہ رحم کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 372 حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو بخشتا نہیں اسے بھی بخشا نہیں جاتا، اور جو توبہ نہ کرے اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی، اور جو خود نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا۔ بیسک یہ حدیث پاک ہمارا پچھلا جو درس ختم ہوا، اس درس کی آخری حدیث کا عنوان بھی یہی تھا اور متن بھی یہی تھا۔ اب اس کے اندر بڑی شارٹ انداز میں بڑی واضح اور جامع تربیت ہے، ترغیب یہ دلائی گئی کہ جو رحم نہیں کرتا نا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی رحم نہ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اور دوسرا جو بخشتا نہیں ہے اس کے بخشا نہیں جاتا، جو درگزر نہیں کرتا ہے، جو چھوڑتا نہیں ہے، جو رحم نہیں کرتا ہے، جو معافی نہیں دیتا ہے، جو بخشتا نہیں ہے اسے بھی بخشا نہیں جاتا، اور اگلی بات کہ جو توبہ نہ کرے اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی۔ لہذا توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑانا چاہیے۔ توبہ اپنے رب کی بارگاہ میں تو ہر لمحہ ہر لحظہ توبہ کرنی چاہیے۔ وہ اغلاط جو یاد ہیں ان کی بھی، اور وہ اغلاط جو یاد نہیں ہیں ان کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ لیکن جن اللہ کے بندوں کی حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے یا ہم نے زیادتی کی ہے، ان اللہ کے بندوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ جب تک حقوق العباد بندہ نہ معاف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل معاف نہیں فرماتا۔ وہ قادر مطلق ہے، چاہے تو معاف کر دے، پر اس کو پسند یہ ہے کہ حقوق العباد میں سے جس کا حق مارا ہے اس سے بھی جا کر توبہ کرنی چاہیے۔ پھر کہا جو بچتا نہیں اسے بچایا بھی نہیں جاتا، لہذا بہت سارے امور سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر بندہ بچتا نہیں ہے، دھستا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، وگرنہ ظلم کرنے کی لذت مل جائے نا بندے کو تو پھر بندہ ظلم میں دھستا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سارے گناہ قیاس کر لیں اس ایک فکرے پر کہ جو بچتا نہیں اسے بچایا بھی نہیں جاتا۔ پھر آگے حدیث نمبر 373 ہے۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بکری ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آ جاتا ہے، یا کہا مجھے رحم آتا ہے کہ میں اس کو ذبح کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس پر تجھے رحم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا، اور یہ آپ نے 2 دفعہ فرمایا۔ اب یہ انہوں نے اپنی قلبی کیفیت کا اظہار کر دیا کہ میں جب بکری ذبح کرنے لگتا ہوں تو مجھے رحم آ جاتا ہے، میرے اندر اتنی سخت نہیں کہ میں اس کو ذبح کر دوں، وگرنہ وہ جانور جو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے وہ جانور ذبح کرنا
نہ کرنے والا ظلم کر رہا ہے نہ ہونے والے پہ ہی ظلم ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ وہ قلبی کیفیت کی بات کر رہے ہیں کہ اس جانور کی تکلیف دیکھ کر مجھے رحم آ جاتا ہے، میں کر نہیں پاتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا کہ چونکہ تمہارے دل میں رحم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی تم رحمت کی ہی توقع رکھنا۔ 2 بار فرمایا۔ پھر آگے حدیث نمبر 374 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سچے ہیں اور جنہیں سچا مانا گیا ہے، حضرت ابو القاسم کو فرماتے سنا کہ رحمت یعنی رحم کرنا صرف بدبخت سے ہی چھینی جاتی ہے۔ کتنی پیاری بات کی ہے، اللہ اکبر۔ یعنی رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت بندوں کو ہی عطا ہوتی ہے۔ بد نصیب اور بدبخت صفت رحمت سے نہیں نوازا جاتا، اس لیے وہ رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ کیا پیارا جملہ ہے، رحمت صرف بدبخت سے ہی چھینی جاتی ہے، اور جو بابخت ہوتے ہیں یعنی اللہ کے فرما بردار، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے استحقاق ملتا ہے، مستحق ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے۔ یہ جو روایت ہے یہ سیاستہ میں 2 مقام پہ آئی ہے، جو روایت ابھی ہم نے پڑھی، سنن ابی داؤد میں بھی آئی، سنن ترمذی میں بھی آئی۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4942 ہے، اور ترمذی کے اندر یہ روایت 1923 پر موجود ہے۔ پھر آگے الادب المفرد کی حدیث نمبر 375 دیکھیں، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا، کیونکہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی رحم نہیں کرتا تو ظلم کرتا ہے، اور ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو ظلم کرتا ہو، لوگوں پہ رحمت نہ کرتا ہو، رحمت سے پیش نہ آتا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید مت رکھے، کیونکہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ رب کو ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، تو جس کو اللہ پسند نہیں فرماتا اس پر رحمت بھی نہیں فرماتا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ترمذی میں بھی 3 مقام پر سیاستہ میں آئی ہے۔ صحیح بخاری میں 6013 پر، صحیح مسلم شریف میں یہ روایت 2319 پر، اور ترمذی میں 1922 پر یہ روایت آئی ہے۔ اب آگے باب نمبر 76 ہے، اور باب نمبر 76 کا جو عنوان امام بخاری لائے ہیں، باب رحمت العیال، کہ اہل و عیال پر رحم کرنے کا بیان، گھر والوں پر شفقت، نرمی، پیار کرنے کا بیان۔ حدیث ہے 376، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اپنے عیال یعنی بال بچوں اور ازواج پر رحم کرنے والے تھے، اور آپ کا ایک دودھ پیتا بیٹا مدینہ منورہ کے نواح میں تھا، اور ان یعنی آپ کے بیٹے کا رضائی والد لوہار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اس کے پاس آتے تھے، اور اس آپ کے بیٹے کے رضائی والد کا گھر ازخر گھاس کی وجہ سے دھوئیں سے بھر جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یعنی اپنے بیٹے کو بوسہ دیتے اور سونگتے بھی تھے۔ یعنی کہ گھر کی کمتری پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی گلہ نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے ہیں تو اپنے بیٹے کے ساتھ اسی طرح شفقت، محبت اور کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 377 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ اسے اپنے بیٹے کو
اپنے ساتھ چمٹانے لگ گیا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے اس پر رحم آتا ہے؟ اس آدمی نے کہا نعم یا رسول اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ سے بڑھ کر اس پر رحم کرنے والا ہے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ مہربان ہے۔ ترغیب دلا دی حضور علیہ السلام نے اور بشارت بھی سنا دی، فرمایا کہ چونکہ تم رحم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی رحم کرنے والا ہے اور تمام عالمین پر سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ رحمت سے پیش آتے ہیں، نرمی سے، محبت سے، شفقت سے، بردباری سے پیش آتے ہیں، یہ وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، رحم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہ جو روایت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر خصوصی طور پر اہل و عیال پر شفقت کرنے، محبت کرنے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا بڑا واضح بیان ہے۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا لینا چاہیے؟ سبق یہ لینا چاہیے کہ آپ دیکھتے ہیں گھر میں بچے بعض مرتبہ آپس کے اندر شرارتیں کرتے ہیں اور بچے کھیل کود کرتے کبھی گر بھی جاتے ہیں یا کپڑے میلے کر لیتے ہیں یا اس طریقے سے اور بھی، یا بچوں کے علاوہ آپ کے اہل و عیال کے اندر بڑے ہیں جن میں خواتین بھی ہیں، جن میں بڑے بیٹے بھی ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی مرد و خواتین کے جتنے بھی کردار ہیں، ان سے کبھی بھی غلطی ہو جائے تو سختی سے پیش مت آئے، کیونکہ خاص کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یہ بتاتی ہے کہ رحمت کا جو رحم کا سلسلہ ہے وہ سب پر ہونا چاہیے، پر اس کی ابتدا گھر سے ہونی چاہیے۔ آپ کے گھر والے، آپ کے ماں باپ، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، یہ سب سے زیادہ آپ کے رحم کے مستحق ہے کہ ان سے شروع کریں۔ اس کے بعد پھر خاندان میں، پھر دوست احباب میں، پھر گلی محلے میں، آپ کو معاشرے میں کوئی بندہ پیش آئے، اس کی غلطی کے اندر کتنی بھی تلخی ہو، کتنی تکلیف ہو، ان کی غلطی سن کر تو کیا کریں؟ اس تلخی کو بھول جائے بلکہ اپنی رحمت کا سمندر نکال لے اور اس کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ڈیل کرے، تدبیر کے ساتھ اس کو ڈیل کرے۔ اگر اس غلطی کی ظاہری ساخت کو دیکھیں گے نا تو آٹومیٹکلی غصہ آئے گا، اور اگر آپ ظاہری ساخت کو چھوڑ دیں بلکہ اس کی درستگی پہ غور کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو کام غلط ہو گیا ہے اس کو نرمی محبت سے میں نے ڈیل تو کر لیا، اب اس کا حل کیا ہے اس پہ غور کریں۔ جب آپ کی توجہ حل کی طرف مڑ جائے گی نا تو وہ جو غلطی کی ظاہری شکل ہے جو غصہ دلا رہی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ لہذا اپنے گھر والوں پر خصوصی شفقت کا، محبت کا، رحم کا، نرمی کا، بردباری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے، یہی دین ہے، یہی حضور کا پیغام ہے، اور کامل مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو آج کا درس یہ حدیث نمبر 377 کے اوپر اور باب نمبر 177 کے اوپر ہم ختم کر رہے ہیں۔ اگلے درس کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔